بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کبھی کبھی کچھ چہرے، کچھ باتیں، کچھ لمحے ہمارے دل و دماغ میں ٹھہر سے جاتے ہیں، پیوست ہو جاتے ہیں، جن کو مٹانا یا جن سے پیچھا چھڑانا نہ صرف مشکل ہو جاتا ہے بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کا چیزوں اور انسانوں کو دیکھنے اور سوچنے کا اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، دوسرے انسان اسے نوٹس بھی نہیں کرتے۔ نوٹس کرنا تو دور کی بات، وہ انہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ مگر اگر میں اپنی خود کی بات کروں تو خود کی نہیں، شاید سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ہوتا ہے انسان کا چہرہ۔ حالانکہ چہرے کو پڑھنے میں مجھے کوئی خاص مہارت حاصل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں، کسی کو ملتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز اس کو ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ہوتا ہے اس کا چہرہ۔ میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو میں آپ سے کہوں گی پلیز میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے خیالات بھی جان سکوں۔ مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ اپنی بات میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چہرے کے بارے میں سوچا کیوں نہ آج اسی کو ڈسکس کیا جائے، اس پہ تھوڑی بات کی جائے۔ چہرہ جو کسی بھی انسان کی شخصیت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، اور یہ چہرے کی وجہ سے ہی ہم بعض اوقات لوگوں کو دیر تک یاد رکھتے ہیں۔ کچھ چہرے اتنے اٹریکٹیو، اتنے پرکشش ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے حافظے میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ چہرہ اور پھر انسان کا چہرہ، اللہ اللہ، ایک عجیب داستاں ہے، ایک پرکیف مشاہدہ ہے، ایک مؤثر حقیقت ہے اور ایک عظیم شاہکار ہے۔ احسن الخالقین کا حسن تخلیق انسانی چہرے سے عیاں ہے۔ چہروں کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ کتابوں کے مطالعہ سے کہیں زیادہ دانائی اور حکمت عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ ایک الگ باب ہے، ایک الگ انداز ہے، ایک الگ تاثر ہے، ایک الگ عنوان ہے۔ خیر و شر کی تقسیم چہروں کے دم سے ہے۔ حکم باری تعالیٰ ہے کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، اور پیشانیوں پر داغ سجود منور کرے گا چہروں کو۔ چہرہ، جب ہم چہروں کو پڑھنا شروع کرتے ہیں یا چہروں کے بارے میں تحقیق شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سے راز، بہت سی ایسی باتیں جنہیں ہم پہلے نہیں جانتے، وہ آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آنے لگتی ہیں۔ چہرہ گویائی نہ بھی رکھتا ہو تب بھی پرکشش اور پرتاثر ہے۔ انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے سب سے پہلے محبت ہوتی ہے تو وہ انسانی چہرہ ہے۔ بچہ شروع میں ہی ماں کے چہرے کو مظہر محبت سمجھتا ہے۔ ماں کا چہرہ، ماں کی نگاہیں، ماں کی مسکراہٹیں بچے کے لیے ایک اجنبی دیس میں اپنائیت کا واحد ذریعہ ہوتی ہیں۔ ماں نہ ہو تو بچہ ہجوم میں بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، اور ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ بچہ اس عمر میں اگر کوئی بھی نہ ہو، چاہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا ہے کیا، صرف ایک چہرہ جس سے وہ آشنا ہے، کیونکہ وہ ابھی ہماری زبان نہیں سمجھتا، کچھ نہیں سمجھتا، کیا چیز سمجھتا ہے، وہ ہمارے تاثرات سمجھتا ہے۔ چہرے کو دیکھ کر، چہرے سے انسیت کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے یہ میری ماں ہے، اور ماں کا چہرہ پھر اس کو باقی سارے چہروں میں فٹ سے پہچان لیتا ہے کہ یہ جو ہے وہ میری ماں ہے۔ اسی طرح کبھی ایسا محسوس سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پہلی دفعہ ہی دیکھتے ہیں، فرسٹ لک میں ہی وہ چہرہ ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے، بہت فیسینیٹ کرتا ہے، ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ چہرے کو اللہ پاک نے ہر چہرے میں الگ الگ
ایک اٹریکشن رکھی ہے، ایک کشش رکھی ہے جو چہرہ جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ہمیں۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو بھولا ہوا سبق استاد کا چہرہ دیکھتے ہی یاد آ جاتا ہے، اور مریدوں کو پیر کا چہرہ بلکہ تصور چہرہ دشت و جبل میں رہنما نظر آتا ہے۔ گناہوں کی دیواروں میں سے گزرنے والے انسانوں کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ، ضمیر کی آواز، انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ رات کے تاریک سناٹوں میں چہروں کی یاد نغمات کا کام دیتی ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے ہم کسی سے ملتے ہیں یا کوئی ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، تو جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں یا ہم سونے سے پہلے یا تھوڑا سا جب ہمیں مطلب اکیلا تھوڑا ٹائم ملتا ہے خود کے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے، تو ایسا چہرہ جو تھوڑا الگ ہو یا تھوڑا آپ کے مزاج سے ملتا ہو یا آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہو، تو یہ 100% بات ہے کہ ایک منٹ کے لیے بے شک آپ کو اس کا خیال ضرور آئے گا۔ لازمی نہیں آپ اس سے ملے ہوں، اس سے بات کی ہو، ویسے ہی سم ٹائم آپ نے صرف اس کو دیکھا ہو، لیکن آپ کی روح کا ریلیشن ہو یا آپ کو ویسے وہ اس میں کوئی چیز کسی اور آپ کے پیارے کی، کسی اور محبوب کی کوئی چیز اس سے ریزیمبل کرتی ہو، تو بھی وہ آپ کو چہرہ جو ہے وہ ایک دفعہ لازمی ہلکے سے فلیش بیک کی طرح آپ کے مائنڈ میں وہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے کردار، اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے انسان کے کردار کا اندازہ اس کے گرد جمع ہونے والے چہروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ چہرہ ہی کردار ہے، چہرے پر سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اگر مسافر ہے تو اس کے سفر کے دوران جتنی مشکلیں، تھکاوٹیں، وہ ساری کی ساری اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہیں۔ گزرا ہوا زمانہ چہروں پر جھریوں کی شکل میں موجود رہتا ہے۔ انسان سے بہنے والے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو رخسار پر بہت دیر تک ٹھہر جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک جو ماڈرن جدید تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ ہر ایکسپریشن، ہر موڈ جو ہے وہ چھوٹے ٹائم کے لیے ہوتے ہیں، تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ جب ہم اس موڈ کو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، مثال کے طور پر اگر ہمیں غصہ آیا ہے تو ہمارا جو چہرہ ہے وہ فوراً، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ فرسٹ آپ کا ہر چیز لک فرسٹ آپ کی بتاتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کبھی دکھی ہیں تو آپ کا چہرہ غمگین ایکسپریشن دے گا، اس طرح کے تاثرات دے گا۔ اگر آپ خوش ہیں تو خوشی کے تاثرات بھی آپ کے چہرے سے فوراً عیاں ہو جاتے ہیں۔ تو یہی بات ہے، اب جدید تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے اس موڈ کو، اپنے اس اینگر کو، اپنے اس ہیپینس کو، اگر آپ کچھ ٹائم کے لیے جیسے 12 سے 13 منٹ اس کا ڈیوریشن ہے، اگر آپ اس سے زیادہ اس کو خود پہ جان بوجھ کے، مطلب اگر میں غصے میں ہوں تو ٹھیک ہے، غصہ ایک نیچرل چیز ہے، آتا ہے، آیا اور وہ اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد چلا گیا۔ لیکن اگر آپ اس غصے کو، اگر آپ خود پہ حاوی کی ہو کہ نہیں میں فلاں پہ غصہ تھا، میں نے اس کو دکھانا ہے کہ میں ابھی بھی غصے میں ہوں، حالانکہ جو ایکچوئل آپ کا غصہ، اینگر تھا، وہ تو اپنا ٹائم پورا کرنے کے بعد چلا گیا، لیکن ہم نے اس کو جان بوجھ کے تھام کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں، اگلے کو دکھانا ہے کہ میں ابھی بھی غصے میں ہوں یا مجھے ابھی بھی تم پہ غصہ ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہم اپنی اس کو، ہماری شخصیت کا پھر وہ حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ ایکسپریشن آپ کے چہرے پر فکس ہو جاتے ہیں، مخصوص ہو جاتے ہیں، وہ جاتے نہیں ہیں، پھر وہ آپ کا فیس ایکسپریشن ہی ویسے بن جاتے ہیں۔ آپ کا چہرہ دیکھ، آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹس کیا ہوگا، سم ٹائم ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمیں کسی کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ نہیں یار یہ بہت غصے والا ہے، حالانکہ اگر ہم اس سے بعد میں ملیں، بات کریں، تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں تو ہمارے پھر ویوز چینج ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کہ نہیں یہ تو دیکھنے میں ہی لگتا تھا غصے والا۔ وہ اس لیے تھا کہ اس نے اپنے ڈیلی روٹین میں، اپنی لائف میں جو غصے والا، اینگر والا ایکسپریشن تھا، اس کو زیادہ دیر تک تھام کے رکھا، اس کو جانے نہیں دیا۔ یعنی وہ بیچارہ تو جانا چاہ رہا تھا لیکن اس نے کہا نہیں تمہیں نہیں جانے دینا میں نے۔ پھر وہ جب آپ اس طرح مطلب کافی ٹائم کے لیے اس کو آپ رکھتے پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کے
چہرے کا وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. پھر آپ کے فیس ایکسپریشن بھی اسی طرح کے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ کے فیس ایکسپریشن اسمائلی، خوش رہنے والے، حالانکہ وہ بے شک اندر سے سڑیل ہی ہوں. بعد میں ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں یار تو بندہ بڑا سا سڑیل ہے، لیکن وہ کیونکہ اس نے اپنے خوشی کے ایکسپریشنس کو وہ مطلب اپنے اوپر حاوی جان بوجھ کے رکھتا ہے کہ نہیں میں خوش ہوں، اسمائل ہے، جاتے آتے اسمائل دینی، ہیپی وہ ایکسپریشنز دینے. تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کا وہ حصہ بن جاتے ہیں، وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. پھر اس کے چہرے سے جو ہیں چہرہ ہی اس کا وہ اسمائلی سا بن جاتا ہے. لیکن حالانکہ بعد میں ہم ان سے بات کریں، ڈسکشنز کریں تو بہت سڑیل سے نکلتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے جو چہرے ہیں وہی پھر بتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیسے ہیں. چہرہ آئینہ ہے انسان کے باطن کا، دل کی بات، دل کا حال چہرے پر ضرور نمایاں ہوتا ہے. محتاج کا چہرہ اور ہے اور سخی کا چہرہ اور ہے. یہ تو سخی ذرا سا بیچارہ بھی کوئی وہ جو زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں پھر وہ بیچارے ویسے ہی ان کے ایکسپریشنز ہو جاتے ہیں. ذرا کوئی جیسے ہم سم ٹائم وہ ڈریسنگ سے، ان کی لک سے، ان کے ایکسپریشن سے بتا دیتے ہیں جی فلاں جو ہے وہ ٹھیک ہے، فلاں بس ٹھیک تھوڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بعض اوقات چہرہ انسان کی اصلیت کو چھپانا چاہتا ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ چاہیے. یہ وہی والی بات کہ سم ٹائم جب ہمیں کوئی ہیپی لگ رہا ہوتا ہے تو کیونکہ اس نے اپنا وہ موڈ سوئنگ جو تھا، اپنا وہ ڈیوریشن تھا، اس کو موڈ کا گزرنے کے بعد بھی اس کو پکڑ کے رکھا، تھام کے رکھا، جانے نہیں دیا، تو وہ اس کے ایکسپریشن ویسے بن گئے. لیکن وہ جو ہے وہ اینگر والا، مطلب وہ غصے والا یا سڑیل سا، مطلب سیریس پرسنالٹی ہے. اتنا وہ اسمائلی اور اتنا وہ ہیپیلی ہے نہیں جتنا وہ ایکسپریشن سے لگتا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سم ٹائم وہ جو ہے انسان کی اصلیت چھپ بھی جاتی ہے چہرے کی وجہ سے. لیکن جو دیکھنے والی آنکھ، وہ آنکھ جو وہ لوگ جن کو فیس کو ریڈنگ کر لیتے ہیں، جو فیس ایکسپریشنز کو ریڈ کر لیتے ہیں، جن کو چہروں کو پڑھنا آتا ہے، وہ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ چہرے کی طرح ہی اندر سے ہے یا پھر جسٹ وہ ایکسپریشنز ہی ہیں یہ خالی. پہچان رکھنے والے کے سامنے سب عیاں ہیں، اور اگر پہچان نہ ہو تو چہرے کے تاثر بے معنی ہیں. اگر پہچان ہی نہیں ہے پھر آپ کو کیا گلے کے جو مرضی ایکسپریشنز ہوں. کچھ لوگ تو صرف ایک ہی چہرہ، کچھ لوگوں کو صرف ایک ہی چہرہ پسند ہوتا ہے، وہ اپنا چہرہ ہے. وہ اپنے چہرے کی سرخی پر مست ہو کر اپنا خون سفید کر لیتے ہیں. ایسے لوگ کو کائنات میں اور کوئی چہرہ نظر ہی نہیں آتا. یہ جو خود پسند لوگ ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہی صرف پسند کرتے ہیں، یعنی ہر چیز اگر آل ان آل ہوں تو میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ان کا آہستہ آہستہ ان میں احساس ختم ہو جاتا ہے. وہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ ان کی زندگی سے نکلتی جاتی ہیں. چہرے الرجی بھی پیدا کرتے ہیں. ایسا ہوتا آیا ہے کہ کسی کا چہرہ دیکھتے ہی کسی کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہوں. یہ محاورہ نہیں، حقیقت ہے. کوئی چہرہ انسان کے لیے اعصاب شکن ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ہماری بنتی نہیں ہے یا ہمارے کوئی اختلافات ہیں ان کے ساتھ، تو پھر وہ ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہو یار یہ کون آ گیا، اس طرح کی فیلنگز ہمیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو پھر وہ ہمارے جو اعصاب شکن ہوتے ہیں وہ اس فارم میں آ جاتا ہے. اور ناپسند چہروں میں زندگی گزارنے والے کا اکثر ہارٹ فیل ہو جایا کرتا ہے. چہروں کو خالق کی نسبت سے ہی دیکھنا عافیت ہے. چہرہ ثواب بھی ہے اور عذاب بھی. وصال کے انتظار میں جدائیاں کٹ جاتی ہیں. محبوب کا چہرہ مصحف ہے اور نامحبوب چہرہ استغفر اللہ عذاب ہے. ایک جھلک کے لیے لوگ صدیاں انتظار کر لیتے ہیں. اب تو خیر ڈیجیٹل زمانہ ہے، اب تو وہ انتظار کرنے والا وہ زمانہ نہیں رہا، نہ لوگ اتنا ویٹ کرتے ہیں. پہلے زمانے میں محبوب کا ایک جھلک کے لیے وہ لوگ میلوں کا سفر کرتے اور صدیوں انتظار کرتے. خیر چہروں کی کائنات میں ہر چہرہ ایک الگ کائنات ہے، ایک الگ مضمون ہے، الگ صفت ہے. چہرہ مظہر انوار بھی ہے، چہرہ فرشتہ صفت بھی ہے، شیطان بھی ہے. چہرہ رحمانی بھی ہے، حیوانی بھی ہے. شیر کی طرح دلیر چہرہ، سہما ہوا بزدل چہرہ. آئینہ رو چہرہ، بے کیف پتھر چہرہ، خوش خبر چہرہ.
بدشگن چہرہ، محتاج چہرہ، غنی چہرہ، خوشحال چہرہ۔ آزردہ چہرہ، دل میں بسنے والا گلاب چہرہ، آنکھوں میں کھٹکنے والا چہرہ، مشتاق چہرہ، بے راز چہرہ، بیگانہ چہرہ، مومن چہرہ، شہباز چہرہ، بیمار چہرہ، خوابیدہ چہرہ، شب بیدار چہرہ، فانی چہرہ۔ الغرض ہر چہرے کی ایک صفت ہے اور ہر صفت کا ایک چہرہ ہے۔ چہرہ دل میں اترتا ہے، چہرہ رعنائی خیال پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی چہرہ نظر میں آئے تو سب سے پہلے اپنی بینائی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ محبوب چہروں کو قدر شناس نگاہوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر بینائی ختم ہو جائے تو چہروں کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ خوش شکل چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ چہروں کی کائنات میں سب سے حسین چہرہ اس مقدس ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک صورت حق کا آئینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ حقیقت ہے کہ خواب میں بھی نظر آئے تو عین حقیقت ہے۔ جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا اس نے چہرہ حق دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک دیکھنے کے لیے اگر اللہ آنکھ عطا فرمائے تو بات ہے، ورنہ ہر آنکھ کی رسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رعنائی تک کہاں پہنچ سکتی ہے۔ ہر ایک مسلمان کی مرتے وقت آخری خواہش یہی ہوتی ہے کہ اے میرے مولا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دکھا، اور چہرہ حق میں آپ ہی محبوب ہیں۔ تو سچ تو یہ ہے، یہی چہرہ شان وجہ اللہ، یہی چہرہ شان وجہ اللہ، ورنہ رکھتا ہے کیا خدا چہرہ۔ مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، مصطفیٰ آنکھ ہو خدا صورت، ہو خدا آنکھ مصطفیٰ چہرہ۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اور آپ کی کوئی ویوز ہوں، آپ کی کوئی کمنٹ ہو تو ضرور کریے گا، اور میری اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔